پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی قائد ہیں ان کی طرف سے آج ایک تیسرا خط آرمی چیف کو لکھا گیا ہے۔ اب اوپن لیٹرز کے نام کے اوپر وہ کبھی چیف جسٹس کو خط لکھ رہے ہیں، کبھی آرمی چیف کو خط لکھ رہے ہیں، لیکن دونوں طرف سے بظاہر کوئی ڈائریکٹ جواب ان کو نہیں آ رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے پھر اس کی ضرورت بانی چیئرمین کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیے، بانی چیئرمین یہ خط جو ہے یہ اپنا آرمی چیف کو نہیں لکھ رہے بلکہ میڈیا کو لکھ رہے ہیں، اور وہ اپنا بغض جو کہ جلسوں میں تقاریر کے ذریعے قومی اداروں اور ہمارے دفاعی اداروں اور اسٹیٹ کے خلاف نکالتے تھے، اب چونکہ انہیں وہ موقع نہیں مل رہا کہ وہ اپنا بغض نکال سکیں جلسوں میں تقریروں کی شکل میں، تو وہ اس کو خطوط کی شکل میں نکال رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ خط جو ہیں وہ چیف صاحب کے پاس تو پتہ نہیں کب پہنچیں گے، لیکن وہ میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں، ہر ٹاک شو میں ڈسکس ہو رہے ہیں۔ تو مقصد ان کا جو ہے وہ میڈیا کو آگاہ کرنا ہے۔ اگر مقصد چیف سے اپنا آرمی چیف صاحب کو خط لکھنا ہوتا تو اس کا میکانزم اور ہے، وہ پھر خط جو ہے وہ میڈیا کی زینت نہیں بنتے۔ میں اگر اپنے کسی جو میری رسپانسبلٹی ہے پارٹی میں، اس کے حوالے سے اگر مجھے کوئی خدشات ہیں یا مجھے کوئی اس میں پرائم منسٹر کی سپورٹ چاہیے اور میں پرائم منسٹر کو خط لکھوں، وہ پرائم منسٹر کے پاس جائے گا، اس کا جواب ڈائریکٹ مجھے آئے گا، وہ آپ کو نہیں پتہ لگے گا اور میڈیا پہ ڈسکس نہیں ہوگا۔ لیکن اگر میں پرائم منسٹر کو خط لکھوں اور پرائم منسٹر کو خط ملے ہفتے بعد اور میڈیا پہ خط آ جائے وہ 5 منٹ بعد، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے وہ خط میڈیا کے لیے لکھا تھا، اور یہی عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں میں عدلیہ میں ٹرانسفرز اور تعیناتیوں کے حوالے سے جو ایک کنٹروورسی بن چکی ہے، اس میں ججز کی طرف سے خطوط بھی لکھے جا رہے ہیں۔ ناقدین کی رائے یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے حکومت تو مستحکم ہو رہی ہے لیکن عدلیہ کمزور ہو رہی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ دیکھیے، ابھی آپ مثال لے لیں جو حالیہ آنریبل جو جج صاحبان کی تقرری ہوتی ہے سپریم کورٹ کے اندر، ابھی جو ہے یہ پرسوں کی بات ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اب اس پہ بھی تنقید ہو رہی ہے جناب حکومت کے اوپر۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ چونکہ سیاسی طور پہ ناپختہ ہیں، اس لیے ان کا کام ہے کہ صحیح باتوں کو بھی ہدف تنقید کا نشانہ بنانا یا ہدف تنقید بنانا۔ اب جتنے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، آپ اس میں دیکھیں آپ کہ 3 آنریبل چیف جسٹس آف دا ریسپیکٹیو ہائی کورٹ تھے، یعنی سینئر ترین اپنے صوبوں کے اندر جج تھے، جس میں آپ کے بلوچستان کے چیف جسٹس ہائی کورٹ، اسلام آباد کے چیف جسٹس ہائی کورٹ، کے پی کے چیف جسٹس ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ کے 2 سینئر موسٹ ججز، نمبر 1 نمبر 2۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس سے زیادہ کیا ہو؟ اگر تو کسی جونیئر موسٹ جج کو پروموٹ کیا گیا ہو، پھر آپ کہہ سکتے ہیں جناب کہ اس میں کوئی فیوریٹزم ہوئی ہے، اور فیوریٹزم کے نتیجے میں اگر کوئی جج لگائے گئے ہیں تو حکومت ان سے کوئی کام لینا چاہتی ہے۔ میں بڑا کھل کے بات کر رہا ہوں۔ لیکن اگر سینئر موسٹ ججز لگائے گئے ہیں، اور ہمیشہ جب سپریم کورٹ میں تعیناتی کی جاتی ہے تو موسٹلی صوبوں کے جو چیف جسٹس صاحبان ہوتے ہیں وہ لے کے آتے ہیں، لائے جاتے ہیں، تو اگر وہی لائے گئے ہیں، میرٹ کے تحت ہوا ہے، پنجاب جو ہے اس میں ابھی کسی وجہ سے ابھی تعیناتیاں نہیں ہوئیں اور وہ بھی میرٹ پہ ہوں گی، سینئر موسٹ ججز ہوں گے۔ اب اس میں مجھے بتائیں کہ ادارہ کمزور ہو رہا ہے یا ادارہ جو ہے وہ طاقتور ہو رہا ہے؟ اور اگر ججز کی تعداد بڑھائی گئی ہے، اس سے اگر کوئی فیسیلیٹیشن ہوگی، جو بیک لاگ کیسز کا ہے اگر وہ نکلتا ہے، اور بیک لاگ سارا عوام کا ہے، جو آپ نے دیکھا ماضی میں کہ اعلیٰ عدلیہ کے اندر وہ کیسز کہ جس میں ٹی وی پہ ٹکرز بنتے ہیں وہ زیادہ چلتے رہے، اور جو اصل ایشوز ہیں عوام کے جو کہ 95% کیسز ہیں وہ جو ہے بیک لاگ کا شکار ہیں۔ تو اگر ججز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور بیک لاگ جو ہے وہ نکلے، تو اس سے آپ کا کیا خیال ہے کہ سسٹم میں بہتری آئے گی یا نہیں آئے گی؟ ضرور آئے گی، اور یہ ادارہ مضبوط ہوگا اور عوام کے مسائل بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ود ان ٹائم حل ہوں گے۔